بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس موضوع میں دیکھیں گے وہ خیانت ہے۔ ہم سب اردو میں اس لفظ کو جانتے ہیں، لیکن اس پارے میں عملی طور پر کیا صورتحال ہے؟ اس میں 15 سے 20 مختلف قسمیں دیکھیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت 24 میں جو 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ شادی شدہ عورتوں پر تم نے نظر رکھی تو یہ تمہاری نگاہوں کی خیانت ہوگی۔ آیت 25 میں وہ لڑکیاں جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہیں، یعنی جو لڑکیاں کورٹ میرج کرتی ہیں، اصل میں ان کے نکاح خیانت کے نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 26 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار اپنے بندوں سے کر رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ پابندیاں لگا رہا ہے، اس کو تمہارے جذبات کی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی تم پر پابندیاں لگ رہی ہیں، کل تمہیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیے اہل مغرب نے جہاں بھی خطا کھائی تو اس کی وجہ کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے حکموں کو نہ مان سکے۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آیت 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے مال باطل طریقوں سے کھانے سے روکا۔ پورے قرآن پاک میں کئی ایسے طریقے ہمارے سامنے آئیں گے جہاں لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھائے جاتے ہیں۔ اس کو آپ سود کہہ لیں، رشوت کہہ لیں، اس کو چوری کہہ لیں، لیکن اس کو مختصر الفاظ میں سمیٹ لیں تو کسی کا مال اس طرح حاصل کر لینا جس کو وہ ناپسند کریں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زبردستی کی دعوتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی نے ایک انگلی پکڑائی، اس کا بازو ہی پکڑ کر آ گئے۔ پھر آیت 31 میں کبائر کی بات ہوئی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا گناہ صغیرہ ہے؟ اس بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن صرف ایک بات یاد رکھیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے۔ پھر اگلی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ خوش رہنے کا اصول دے رہے ہیں کہ تقدیر پر راضی رہو۔ اس دنیا میں ہر کام کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق لوگوں کو صلاحیتیں دیتا ہے۔ ان آیات میں ہم چونکہ گھر کے نظام کو دیکھ رہے ہیں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں دی ہیں اور مرد کو کچھ اور دی ہیں، تو اسی کے مطابق کام کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت 33 میں وراثت کا تذکرہ ہے اور آیت 34 میں خیانت کے رنگ میں پڑھیں تو ہم اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں قوام کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی منیجر یا منتظم کے ہیں جو عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور ہر مرد اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قوام ہوں۔ اور قوامیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 2 چیزیں رکھی کہ گھر والوں کے نان و نفقہ، کھانے پینے اور ان کی عزت کا تحفظ کرتا ہو۔ بیوی کی تعلیم و تربیت بھی قوامیت کا حصہ ہے۔ مرد ایک قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے، اس پر نظر رکھے۔ اسی آیت میں نیک بیویوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز اور روزے کی پابند ہوتی ہیں اور دوسرے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ یہاں لفظ قانتات آیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک عاجزی اور دوسرا دوام۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو، یعنی ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھنا، ہر قسم کے حالات میں شوہر کا ساتھ دینا۔ آپ دیکھیے عورت کی خوبی نزاکت ہے۔ عورت سخت ہو، اکڑتی ہو، اگر وہ مرد کے مقابلے میں مرد بن جائے، مقابلے پر آئے کہ میں برابر ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کا نرم ہونا اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ تو عورت کیا ہے؟
خوشی دینے والی مشین، وہ اپنے شوہر کے لیے بھی خوشی دینے والی ہوتی ہے۔ جو عورتیں اس کے برعکس چلی جاتی ہیں وہ پھر قانتات نہیں رہتی۔ اسی طرح اس آیت میں عورت کی وہ تمام خوبیاں بیان کی گئی ہیں جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، اور مرد مضبوط کردار کے ہوں جس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا پورا احساس ہو، اور جس گھر میں یہ بات ہوگی وہ گھر انشاءاللہ تعالی جنت بنے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالی نے گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوششوں کو بیان کیا ہے کہ گھر بچ جائے، گھر نہ ٹوٹے۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ بات اندر رہتے ہوئے نہیں بن پا رہی، تو آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب تیسرے بندے کو شامل کرو ان کی صلح صفائی کے لیے، ایک عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی صورت میں مقرر کیے جانے والے شخص کے بارے میں بتایا کہ آج کسی کی غلط طرفداری کر دی، قصور شوہر کا تھا اور بیوی کو جھوٹا کہہ دیا اور کہا معافی مانگو، یا اسی طرح قصور بیوی کا تھا اور شوہر کو جھوٹا کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں خائن بن کر آؤ گے۔ آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے خالق کے ساتھ خیانت سے روکا۔ آیت 38 میں ریاکار کو خائن کی صورت میں پیش کیا گیا۔ آیت 40 میں یہ بتا دیا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو قیامت کے دن میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، چاہے وہ تمہیں نظر نہ آئے، قیامت کے دن میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی دکھا دوں گا۔ آیت 41 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت حق کی گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حق پہنچا کر اس میں خیانت کرنے سے خود کو بھی روکا اور امت کو بھی۔ خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کچھ اور لوگوں کی طرف بات کو پلٹاتے ہیں۔ پھر آیت 43 میں نمازوں میں خیانت سے روکا، ایسا نہ ہو کہ تم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں خود بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ تم کیا بول رہے ہو۔ آیت 44 میں اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو کتاب ہدایت کے لیے ملی لیکن وہ اس کے برعکس خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے گئے۔ آیت 45 میں تحریف یعنی کتاب کے معنی کو بدل دینے کو بدترین خیانت کہا ہے جو کل یہود نے کی، اور آج مسلمان قرآن کی آیت کا مفہوم بدل دیتے ہیں، اس سے بچنے کی دعوت دی۔ آیت 46 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہود کی خیانتوں کا تذکرہ ہے، دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے۔ آیت 47 میں اصحاب السبت کی خیانت کا تذکرہ ہے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ آیت 48 میں جبت اور طاغوت پر ایمان لا کر خیانت کبیرہ کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے باوجود تم دوسروں کو پوجتے ہو۔ پھر آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام دینی رہنماؤں کو خائن کہا جو اختلافات کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹائے جانے میں خیانت کرتے ہیں۔ آیت 60 میں ایمان کا دعویٰ کرنا اور عملی طور پر طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جانا خیانت ہے۔ آیت 64 میں ہے کہ آمد رسول کا کیا مقصد ہے؟ اطاعت۔ مگر جو لوگ جشن آمد رسول کے موقع پر کچھ کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اصل میں وہ خائن ہیں۔ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کردار کی بات پیش کی، دل چاہتا نہیں سستیاں کرتا پھرتا ہے، اٹھتا ہی نہیں، اللہ کے راستے میں آنے کے لیے اور بہانے کر دیتا ہے کہ مجھے مجبوری ہے۔ ایسی ساری سستیاں یا جو دین کے راستے میں بہانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ساری خیانتیں ہیں۔ آیت 82 میں بھی ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے، کیا میں قرآن میں تدبر کرتا ہوں؟ اصل میں ہم اپنی زندگیوں پر بڑا تدبر کرتے ہیں، ہائے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، گھر بڑا لینا ہے، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے دین، اللہ کی کتاب پر غور و فکر نہیں کرنے دیتی۔ اس کے لیے انسان کو بہت کوشش کرنا پڑے گی، تمنا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو واقعی ہمیں اس کتاب قرآن میں غور و فکر کی توفیق دے، آمین۔
اس پر تدبر سے اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگیں گی تو انشاءاللہ دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ پھر آیت 83 میں محاسبے کا نقطہ ہے، اس کا تعلق افواہ سازی سے ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں اجتماعی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اصول دیا گیا ہے کہ جس کی بات ہے اس تک پہنچا دو۔ یہاں ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا جب میں کسی کی کوئی بات سنتا ہوں تو تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں سنی ہوئی باتوں کو اڑا تو نہیں دیتا؟ کیا میں ادھر کی بات سن کر ادھر تو نہیں کرنے لگتا؟ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ کسی معاشرے کا چین رخصت ہو جاتا ہے جب لوگ ایسی خیانت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 85 میں بری سفارش کو خیانت کہا گیا ہے۔ آیت 86 میں مسلمان مملکت کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی کہ مسلمان ملک والوں کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہوں گے، یعنی خائن پر اعتماد نہ کریں۔ اسی آیت میں سلام کے آداب سکھائے گئے۔ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان غیر مسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک کلمہ نہیں، ایک دعا بھی ہے۔ کسی کو جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے کہ تم سلامت رہو، بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، اور ہمیں نہیں پتہ کسی کے سلام سے ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ یہاں ہم محاسبے کا نقطہ لے سکتے ہیں، کیا میں سلام کو سلامتی کا کلمہ سمجھتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو اپنی دعاؤں سے محروم تو نہیں کر دیتا کچھ اور کہہ کر؟ آیت 101 میں قصر نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسی طرح آیت 102 میں باجماعت نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ باجماعت نماز کس قدر اہم ہے۔ پھر آیت 105 سے 115 میں بہت تفصیل سے واقعہ رکھا جس کی بنیاد پر خیانت کرنے والوں کو خیانت سے روکا گیا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں مختصر سی اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خیانت دھوکے اور فریب کا نام ہے۔ اس کا دو طرح سے تعلق ہوتا ہے، ایک ہے خالق کے معاملے میں، یعنی اللہ کے ساتھ خیانت۔ وہ کیا ہوگی؟ اگر آپ پہلے امانت کی تعریف نوٹ کر سکیں تو پھر انشاءاللہ خیانت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، یعنی کسی نے آپ پر بھروسہ کیا اور وہ آپ نے پورا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم خود، ہماری زندگی، ہمارا وقت، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، یہ سب امانتیں ہیں۔ ہماری زندگی جو با اختیار ہے یہ امانت ہے، یہ ہمارے اعضاء سب امانت ہے، کیونکہ یہ جسم ہم نے اللہ سے مانگا تو نہیں، تو جو چیز بن مانگے مل گئی تو اس کا مطلب ہے اللہ نے خود ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے۔ اب ہم اگر ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ کانوں، دل، دماغ اور ہر اس چیز کا ایسا استعمال جس سے اللہ نے منع کیا ہے، خیانت ہے۔ ہر عضو کا غلط استعمال خیانت ہے۔ آیت 116 سے لے کر چند آیتوں میں شیطان کے دو مختلف ہتھ کنڈوں کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس آیت میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شرک تو نہیں کرتے، اللہ نے کہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرک کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ خود کو مشرک نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہ میرا گناہ کیوں نہیں معاف کیا۔ پھر آیت 117 میں منسوں کی پوجا کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر شیطان کو پوجتے ہو۔ آیت 138 سے لے کر اگلی چند آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ دنیا داروں میں بھی اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور دین والوں میں بھی اچھا رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملے گی۔ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی محفلوں میں نہ بیٹھو۔ منافق کی ایک پہچان نمازوں کی سستی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، کیا ہم منافق ہیں یا مومن؟
ہم اپنی نمازوں سے اندازہ لگا لیں، منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا۔ پارے کے آخر میں 4 نکاتی پروگرام ہیں۔ نفاق سے بچنے کا سب سے پہلے مجھے پچھلی زندگی سے توبہ، پچھلی منافقانہ حرکتوں سے توبہ، اگلی چیز اصلاح یعنی آئندہ اپنا عمل صحیح رکھو، تیسری چیز اللہ کا دامن تھام لو یعنی اس کی کتاب سے جڑ جاؤ جو اللہ نے بھیجی ہے، چوتھی چیز علم کی طرف آؤ، اس کو پڑھو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پورا پارہ ہمیں اللہ کی غلامی میں آنے کا سبق دیتا ہے اور ہمیں اپنے اندر سے خیانتوں کو نکالنے کی دعوت دیتا ہے۔